میرے اور آپ کے دجالی میڈیا، اسپیشلی طور پر ذکر کروں گا اویس ربانی، جو اپنے دل میں بغض صحابہ رکھا ہوا ہے، آج وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس ہستیوں پر ایسے پروگرامات کر رہا ہے جس سے نہ صرف ایک انسان، ایک طبقے اور ایک جماعت بلکہ پوری امت مسلمہ کے دل مجروح ہو جاتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ فوراً اپنے اس کیے دھرتے کی معافی مانگے، اور ہم اور آپ بھی اس کے خلاف ہم جتنا آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں وہ مقدس ہستیاں ہے کہ ان کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نامکمل ہے، میری اور آپ کی شریعت نامکمل ہے، میرا اور آپ کا اسلام نامکمل ہے۔ قرآن اگر صحیح طریقے کے ساتھ حرف بحرف ہمیں پہنچا ہے، وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے سپرد کر کے آقا کے سینے اطہر پر نازل کر دیا، اگر آج وہ مجھے 100% حرف بحرف ان حروف کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ، ان پاروں کے ساتھ، ان زبر و زیر کے ساتھ، ان نقطوں کے ساتھ، ان مفہوموں کے ساتھ، ان تعابیر کے ساتھ صحیح طریقے سے پہنچا ہے تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کی وہ احترام کرے جو ان کے شایان شان ہیں، جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، مجھے اور آپ کو کہا کہ اگر آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی مانند ہے، اور یہ بات آپ کو بتاؤں، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت صحابہ میں کون موجود ہے؟ سرِ فہرست خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی موجود ہے، خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہے، خلیفہ پنجم امیر المؤمنین سیاست کے میدان کے شہسوار امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام دھرتی پر موجود۔ جبرائیل اترتے ہیں، الفاظ یہ ہے، اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ کے بعد تا قیامت آنے والوں کا ایمان آپ کے ایمان کی مانند ہے، مجھے قبول ہے ورنہ قبول ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم ہر جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرے، ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے، کس طرح انہوں نے اپنے گھر بار، والدین بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، والدین کو بے سہارا کر دیا، اور وہیں سے نکلے جہاں رسول اللہ نے انہیں حکم دیا، اور پھر ایسے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں پھر مکہ مکرمہ واپس نہیں گئے۔ ان کی قربانیاں ہیں، ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ اپنی نسل نو تک پہنچائے، اور انہیں کہیں، ان کے دل دماغ میں یہ راسخ کر دے کہ اگر ابوبکر نہیں تو ہمارا ایمان نہیں، اگر عمر نہیں تو ہمارا ایمان نہیں، اگر عثمان اور علی نہیں تو ہمارا ایمان نہیں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہم نہیں تو ہمارا ایمان نہیں۔